آج کا ٹاپک تربیت کیا ہے اور یہ کیسے ہونی چاہیے۔ وہ فرض، وہ عمل جو انسان کی، گھر کی، معاشرے کی، اس دنیا کی ہر دلیل پہ وزنی ہے۔ تربیت وہ قرینہ ہے جو انسان کو فرعون بنا دے یا موسیٰ۔ یہ دنیا جب سے بنی جب تک رہے گی ایک تربیت ہی ہے جو انسان کو انسان رہنے کے لیے باندھے رکھتی ہے، ورنہ انسان کا حیوان خواہشوں کے ذہب میں نفس کے گھوڑے پہ سوار بہت دور نکل چکا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تربیت کی اہمیت کو تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن تربیت کے ایک ایک پہلو کو سمجھنا وقت کی ضرورت ہے، جو کہ فلاح کا سبب بھی ہے۔ جب ماں کے بدن میں کسی جان کے وجود کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے آغاز جس بھی ماحول میں ہوا ہو، اسی دن سے فطرت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کا اٹھنا بیٹھنا، مزاج، حالات سب فطرت کے حصول کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ ایک نطفے کا مرکب انسان کو تربیت کے ارتقائی مراحل طے کرواتا ہے۔ پہلے دن وہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے اور پھر دن گزرتے ہیں اور 40ویں دن رب کے فضل سے وہ پانی خون میں بدل جاتا ہے۔ مراحل طے ہوتے ہیں اور پھر رب خاص نظر کرم فرماتا ہے اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس دن ماں پہلی بار اپنے پیٹ میں حرکت محسوس کرتی ہے۔ ان سارے ارتقائی مراحل میں مزاج، انداز گویا کہ فطرت بچے میں سرایت کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دن، یہ لمحے آنے والی جان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں ماں کو چاہیے کہ دنیاوی حسرتوں کو خود پہ غالب نہ آنے دے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آنے والے بچے میں حسرتوں کا زہر اپنی جگہ بنا لے اور کمظرفی، بیچارگی شخصیت کو گھن لگا دے، بلکہ ماں کو چاہیے کہ خوش گفتار ہو جائے، خوش مزاج ہو جائے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب فطرت اپنے وجود کے ابتدائی مراحل میں ہے، پھر وقت گزرتا ہے اور قدرت کے اصول اپنی عمر پاتے ہیں، پھر جان ایک نتیجے تک پہنچتی ہے اور ایک زندگی اس دنیا میں پہلا سانس لیتی ہے، جس کا پہلا ہونا ہی آخر ہو جانے کی دلیل ہے۔ اس پہلے ہی لمحے سے تربیت کا آغاز ہو چکا۔ حسین دن، خوبصورت لمحے جن میں تربیت کو ترتیب دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ترتیب اپنے رنگ بکھیرتی ہے، اور جس کا پہلا رنگ ادب ہے۔ کمی کوئی بھی ہو، ادب اسے پورا کر دیتا ہے۔ بے ادبی وہ عمل ہے جس سے شیطان کا وجود ظاہر ہوا۔ پیٹ کی بھوک فطری عمل ہے، رزق رب کے وعدے کا حصول ہے، جس کو کھانے اور پینے کے آداب ماں اپنے بچے کو پہلے ہی دن سکھاتی ہے۔ جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن کا ذکر کرتی تھیں، پھر وہ بچے حضرت عبد القادر جیلانی بنتے ہیں، علی حجویری بنتے ہیں، صلاح الدین ایوبی بنتے ہیں، حضرت بختیار رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں۔ پھر یہ ادب تربیت کا زیور بنتا ہے، پھر یہ ادب تربیت کا زیور بنتا ہے، اور پھر جب یہ زیور وقت کی بھٹی میں پگھلتا ہے، تب اخلاق کا سونا شخصیت کو اعلیٰ مقام دیتا ہے، اور علم کی لو سے انسان کندن بن جاتا ہے، اور یہ علم رہنماؤں سے ملتا ہے۔ تربیت کی ایک اور شکل ہے۔ جو بچے
تربیت کے ارتقائی مراحل میں محروم رہ گئے۔ جب ان پہ رب کا کرم ہوا تو عظیم رہنما کی تربیت سے پھر کوئی صحابی ہوا، کوئی عاشق ہوا، کوئی غازی ہوا، کوئی شہید ہوا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ رہنما کی سنگت قسمتیں بدل دیتی ہے۔ تربیت رب کا کرم ہے اور ادب اس کا پہلا تحفہ ہے۔ اپنے بچوں کو سب کچھ دو، جو رب نے تمہیں استطاعت دی اس کے دل، دماغ، آنکھوں کی کوئی بھوک باقی نہ رہے۔ بھوک تو بھٹکا دیتی ہے، بھوک تو حیوان بنا دیتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو دیکھنا جھوٹ کو مات ہو جائے گی، اور اگر سچ کی سچائی ہم میں آ گئی تو اعلیٰ تربیت، عظیم شخصیت کا حصول ممکن ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، اگر تم چاہو کہ رب تم سے راضی ہو جائے تو سچے باادب ہو جانا، خوش نصیب ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔